السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون۔ محترم سامعین، گرامی قدر بزرگوں، عزیز بھائی اور بیٹوں، اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا۔ اسلام کا سب سے پہلا قاعدہ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ گواہی دے دیں، اقرار کر لیں، یقین کر لیں کہ اللہ ذوالجلال کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، صرف وہی سچا معبود ہے۔ زبان سے عبادت کریں، جسم سے عبادت کریں، دل سے بندگی کریں، ہاتھ اٹھا کر عبادت کریں، مالی عبادت کریں، تمام قسم کی عبادات کا اگر کوئی حقدار ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ ذوالجلال ہے۔ مسلمان کی گردن کٹ جاتی ہے لیکن اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکتی نہیں ہے۔ مسلمان اپنے جان اور مال کی قربانی دے دیتا ہے لیکن اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ اور دوسرا اصول، اسلام کے اندر داخل ہوتے ہی وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، میں اعلان کرتا ہوں، گواہی دیتا ہوں، برسر اعلان کہتا ہوں، بغیر کسی خوف اور خطرے سے کہتا ہوں، اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ آج کی اس مجلس میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ رسول اللہ کا معنی کیا ہے۔ جب سے ہم یہ یقین کر لیں، مان لیں، پڑھ لیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر انسان کے زندگی میں کیا تبدیلی آتی ہے، کیا انقلاب آتا ہے، اس کی سوچ میں کیا اثر پیدا ہوتا ہے، اور اس کی شب و روز کی زندگی میں کیا رنگ چڑھتا ہے، دیکھ لیجئے، سوچ لیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ہم ہی رسول نہیں مان رہے بلکہ پتھر بھی آپ کی گواہی دیتے تھے کہ محمد رسول اللہ، بلکہ
جنگل کے درندے بھی گواہی دیتے تھے کہ آپ محمد الرسول اللہ، درخت گواہی دیتے تھے کہ آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں مکہ کے بازار میں، مکہ کی گلیوں میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں کہ جب میں وہاں سے گزرتا تھا تو مجھے وہ سلام کہتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ساری مخلوق آپ کی رسالت اور ختم نبوت کی گواہی دیتی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے میرے اور آپ کے لیے شرف ہے کہ ہم بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیتے ہیں۔ رسول کا معنی یہ ہے کہ وہ جو کچھ بولیں گے، جو بات کریں گے، جو عمل کریں گے، وہ بات ان کی اپنی نہیں ہوگی بلکہ اللہ رب العالمین کی بات ہوگی۔ جو وہ فرمائیں گے وہ ان کا اپنا ہی فرمان نہیں ہوگا بلکہ اللہ عز و جلال کا فرمان ہوگا۔ ان کی اطاعت اور ان کی فرما برداری در حقیقت یہ اللہ عز و جلال کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری ہوگی، اور یہ شرف اور یہ عظمت کسی امتی کو نہیں۔ کا بندہ ہوں اور تمہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں، اس لیے آپ کو اللہ نے رسول بنایا، تو آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، آپ کی نافرمانی اللہ عز و جلال کی نافرمانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ ومحمد فرق بین الناس۔ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی اس نے اللہ کی فرما برداری کی، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ آئیے ہم نے مان لیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اب آپ اپنی زبان اقدس سے جو کچھ بولتے تھے، آپ کہتے تھے یہ قرآن ہے، تو ہم نے قرآن کو بھی قرآن مانا، تو کس کے کہنے پر؟ کہ ہمیں کس نے بتایا کہ قرآن مجید سورۃ الفاتحہ سے شروع ہوتا ہے؟ سب سے پہلی سورت قرآن مجید کی سورۃ الفاتحہ ہے، دوسری سورت سورۃ البقرہ ہے، اور اس کا اختتام سورۃ الناس پر ہوتا ہے۔ یہ ہمیں کس نے بتایا؟ کیا ہمارے پاس کوئی فرشتہ آیا تھا؟ کیا ہمیں اللہ عز و جلال نے زمین پر اتر کر بتایا تھا کہ یہ قرآن سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ اور سورۃ الناس تک یہ سارے کا سارا اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے؟ یہ کس نے بتایا تھا؟ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے۔ آپ بھی ذرا بھائی اور بزرگ اس پر غور
اللہ کو اللہ کا رسول اور پیغمبر مان صلی اللہ علیہ وسلم ہے عرض کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں تو میں یونیورسٹیوں میں سکولوں میں اور مارکیٹوں میں یہ اور جنہوں نے اچھے طریقے سے ریسرچ نہیں کی، دین کو سمجھ کر پڑھا نہیں، علماء کے پاس بیٹھے نہیں، اور میڈیا نے اتنا مدہوش کر دیا ہے کہ وقت نہیں، وہ ان فتنوں کا، ان سازشوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ کیا نہیں تھی، وہ تو 300 سال کے بعد لکھی گئی۔ میں آپ بھائیوں سے یہ عرض کرتا ہوں، کیا قرآن مجید آسمانوں سے لکھا ہوا نازل ہوا تھا؟ قرآن مجید آسمانوں سے لکھی ہوئی کتاب کی شکل میں آیا تھا؟ نہیں، جبرائیل امین آئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر قرآن کو اتارا اور ان کو کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اور پھر آگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن بولا اور صحابہ کرام کو لکھوایا، آسمان سے لکھا ہوا نہیں ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک آپ الگ الگ لکھواتے تھے کہ صحابہ یہ لکھ لو، یہ قرآن ہے، اور یہ لکھ لو یہ میرا فرمان ہے، یہ میری حدیث ہے، یہ اللہ کی وحی ہے، یہ بھی لکھتے جاؤ، قرآن بھی لکھتے جاؤ۔ تو خوشی میں بولوں پھر بھی لکھو، گھر میں بولوں پھر بھی لکھو، بازار میں بولوں، مسجد میں بولوں پھر بھی لکھو۔ کیا ہے جی آپ اس کا اور اس کے بچوں کا اور اس کی بیوی کا معاملہ آپ لوگوں کے سامنے ڈسکس نہ کریں، لیکن محمد الرسول اللہ کا معاملہ کوئی نجی نہیں، کوئی ذاتی نہیں، آپ کی ہر چیز دین ہے، آپ کا کردار اور سیرت ہمارے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے، اس لیے آپ کے غسل کا طریقہ وہ بھی احادیث کے اندر بیان ہوا۔ حالانکہ نہانا، غسل یہ ایک ذاتی چیز ہے، یہ ایک گھریلو چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ذوالجلال نے ایسی ازواج مطہرات عطا فرمائیں، ایسی نفوس قدسیہ، ہماری مائیں، پوری امت کی مائیں، اور سر فہرست سیدہ عائشہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلا کی ذہین اور بلا کی لائق ترین شخصیت، انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو بھی نقل کیا
کہ جہاں کوئی اور دیکھ بھی نہیں رہا تھا، اور آپ کی کمرے کی اندھیرے کی سنتیں بھی اس امت تک پہنچیں۔ ہماری امی جان کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے رات کو آپ کا بستر اپنے ہاتھ کو پھیلا کر ٹٹولا تو آپ بستر پر محسوس نہ ہوئے، میں نے اور ہاتھ پھیلایا اور بستر پر نہ تھے۔ کہتی ہے میں نے سوچا کہ شاید کسی اور بیوی کے پاس ہیں۔ فرماتی ہے میں نے ہاتھ ذرا اور پھیلایا تو میرے ہاتھ آپ کی ایڑیوں پر لگے، آپ کی ایڑیاں کھڑی تھیں، ملی ہوئی تھیں، اور آپ سجدے میں تھے۔ میں نے کان لگا کر سنا تو آپ سجدے میں یہ دعا پڑھ رہے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ انہوں نے اس سنت کو بیان کر دیا تو آج سجدے کی دعا بھی یہی دعا محمد رسول اللہ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام نے حدیث لکھی، آپ نے فرمایا عبداللہ لکھو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لا یخرج منہ الا حق، اس زبان سے حق کے علاوہ کوئی چیز نہیں نکلتی، اور جو نکلتا ہے زبان سے وہ حق ہوتا ہے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن نکلا، علی الرأس والعین، آپ کی زبان اقدس سے حدیث آئی۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں حدیث کو نہیں مانتا، وہ در حقیقت قرآن کا بھی منکر ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے کیا کہا ہے؟ قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ قرآن نے کہا کہ جب جمعے کے دن اذان دی جائے تو اللہ کی یاد کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اذان کا ذکر قرآن مجید میں ہے، کیا اذان دی جائے؟ اذان کا ذکر، نماز کی تفصیل، ایک رکعت میں 2 سجدے ہیں، 1 رکوع ہے۔ کی قسم یہ لوگ، اور پھر دل سے مانیں، وَلَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا، دل میں تنگی محسوس نہ کریں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور سمعنا وَأَطَعْنَا کہیں، ہم نے سن بھی لیا ہے اور دل سے مان بھی لیا ہے۔ آئیے ایک اور فتنہ اور سازش جو شیطانی بہت بڑا جال ہے، کیا کہ جی ہم رسول اللہ کی اس بات کو مانیں گے جس کو ہماری عقل تسلیم کرے گی، اور اگر آپ کی بات کو ہماری عقل تسلیم نہیں کرتی تو ہم پھر اس کو نہیں مانیں گے۔ اچھا جی، تو پھر آپ کو رسول اللہ تو نہ مانا، پھر تو آپ کو حاکم نہ مانا، پھر تو اپنی عقل کو حاکم مانا کہ میری عقل حاکم ہے اور رسول اللہ کا فرمان میں غور کروں، میری عقل میں آیا تو مان لوں گا، اور عقل اگر اس کا انکار کر دے گی تو میں اس کو تسلیم نہیں کروں گا۔
کیا پھر اس شخص نے اشہد ان محمد رسول اللہ کی گواہی دی ہے؟ نہیں، اس کی تو عقل بڑی ہے۔ اور اگر آپ کے ذہن میں کہیں سے یہ وسوسہ آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان یہ میری عقل میں نہیں آ رہا، تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سنت اور ان کا یہ ایمان اپنے ذہنوں میں تازہ کریں اور مومن بن جائیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسراء اور معراج سے واپس آئے، بیت اللہ میں تشریف فرما ہیں اور غمگین ہیں، سوچ رہے ہیں کہ یہ لوگ تو مجھے پہلے ہی جھوٹا کہہ رہے تھے، اب میں ان کو یہ بتاؤں گا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں ساتوں آسمان بھی دیکھے، جنت اور جہنم بھی دیکھی، اور اللہ اکبر سدرۃ المنتہا بھی دیکھا اور بیت المقدس بھی دیکھا، اور پھر میں صبح یہاں مکہ میں ہوں، ان لوگوں کو بتاؤں؟ آپ بیٹھے، ابو جہل پاس سے گزرتا ہے اور وہ مذاق اڑاتا ہے، ہاں کیوں پریشان ہے، کوئی نئی وحی آئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کیا نئی وحی آئی، کیا نیا دیکھا ہے؟ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آج رات بیت المقدس میں بھی گیا، ساتوں آسمانوں تک اللہ نے مجھے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اچھا، پھر صبح آپ یہاں پہنچ گئے؟ ہاں جی میں یہاں پہنچ گیا۔ کہنے لگا کہ اگر میں لوگوں کو بلاؤں تو ان کے سامنے میں یہ بات کرو گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں کروں۔ اس نے تالی بجائی اور جتنے بیت اللہ میں لوگ بیٹھے تھے ارد گرد وہ سب کو اکٹھا کر لیا اور کہا سنو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں۔ جب آپ نے بیان کیا تو کچھ لوگ مذاق اڑانے لگے، سیٹیاں بجانے لگے، اللہ اکبر، مستہزئن، کچھ آپ کا استہزاء کرنے لگے اور کچھ تالیاں بجا رہے ہیں۔ اچھا، اللہ اکبر، کچھ سمجھدار بھی ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ چلو مذاق نہ اڑاؤ، کہیں شام کی تجارت کو جاتے تھے، لیکن نبوت کے بعد تو آپ شام گئے ہی نہیں تھے، اور اگر تجارت کو جاتے بھی تھے تو بیت المقدس کے اندر جا کر دروازے گننا، کھڑکیاں گننا اور بیت المقدس کا نقشہ سامنے رکھنا، یہ تو آپ نے پہلے دیکھا ہی نہیں۔ جب انہوں نے نشانیاں پوچھی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے سوچنے لگے۔ تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین کبھی اپنے پیغمبر کو دشمنوں کے سامنے جھوٹا نہیں ہونے دیتا، الصادق الامین ہوتا ہے نبی، وما ينطق عن الهوى، اللہ اپنے نبی کو غلبہ عطا فرماتے ہیں، دلائل اور براہین کی قوت عطا فرماتے ہیں، اور اگر چاند کو دو ٹکڑے کر کے اللہ نے دکھانا ہو تو اپنے نبی کی نبوت کی صداقت کے لیے چاند کے دو ٹکڑے بھی کر دیتے ہیں۔ کیا جی؟ چاند کے دو ٹکڑے کر کے بھی دکھا دیتے ہیں۔ سائنسدان تو نہیں مانتے، کہتے ہیں ہماری عقل تو نہیں مانتی۔ ٹھیک ہے بھائی، اپنی عقل کا علاج کرو، اپنی عقل بیمار ہے، اس کو دوائی دو، ایمان کی دوائی۔
ایمان کا علاج، یہ وہ علاج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَجَلَّ اللَّهُ لِيَ بَيْتَ الْمَقْدَسِ، جب انہوں نے مجھ سے نشانیاں پوچھیں اور میں سوچنا شروع ہو گیا تو اللہ ذوالجلال نے سارے پردے ہٹا کر بیت المقدس کو میرے سامنے کھڑا کر دیا، اور وہ مجھ سے ایک ایک بات پوچھتے جاتے تھے اور میں دیکھ دیکھ کر ایک ایک بات بتا رہا تھا۔ سب کہنے لگے کہ نشانیاں تو صحیح۔ اب ایک ان کے پاس پھندا تھا، کیا کہ سب سے پہلا وہ شخص جس کو صدیق کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں جی؟ صدیق کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ان کے پاس جائیں، ان کے پاس گئے اور کیا کہا کہ اگر کوئی شخص یہ بات کرے کہ وہ رات رات ہی بیت المقدس چلا گیا اور رات رات ہی اسی رات ہی واپس آ گیا، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ ہے پہلے عقل۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے 30 دن کی مسافت ہے جانے کی اور 30 دن آنے کی، یہ کیسے ہو سکتا؟ کہتے ہیں دیکھیں، کہتے ہو نہیں سکتا۔ تو ابو جہل کہتا ہے آپ کے ساتھی اور دوست، رسول تو وہ کہتا نہیں تھا، آپ کے ساتھی اور دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں رات رات ہی بیت المقدس گیا اور اسی وقت ہی واپس آ گیا۔ اب آپ ذرا غور کریں، وہ میرے سارے بھائی جو حدیث سن کر صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی، قال رسول اللہ سن کر کہتے ہیں ہماری عقل نہیں مانتی، وہ یہاں غور کریں، سیدنا ابو بکر کو بھی پہلے اس کی عقل سے پوچھا تو کہنے لگے نہیں ہو سکتا۔ پھر کہا آپ کے دوست رسول اللہ یہ کہتے ہیں، تو جلدی جلدی کہنے لگے ہاں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پھر صحیح کہتے ہیں۔ میں تو ان کی اس بات کو بھی مانتا ہوں کہ سیکنڈوں سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل پیغام لے کر آتا ہے اور سیکنڈ سے پہلے میری گزارش لے کر اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، میں تو یہ بھی مانتا ہوں۔ اگر محمد نے کہا ہے تو پھر میں مانتا ہوں۔ یہ وہ ایمان ہے۔ اس طرح کچھ لوگ جب حدیث سنتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں تو پھر ذرا غور کیجئے، پھر رسول اللہ کے فرمان اور امام کے فتوے کا تقابل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ادھر سے قال رسول اللہ سنا، صحیح بخاری کی حدیث، صحیح مسلم کی حدیث، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد اللہ کی زمین پر آج تک کوئی کتاب ہے صحیح ترین تو وہ صرف صحیح بخاری ہے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، صحیح بخاری کی حدیث۔ ہم سوچتے ہیں کہ اچھا یہ رسول اللہ کی حدیث آپ بیان کرتے ہیں لیکن فلاں امام تو اس کے مطابق فتویٰ نہیں دیتے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کرتے ہیں لیکن میں تو حنفی ہوں، میں تو شافعی ہوں، میں تو حنبلی ہوں، میرا تو امام مالک ہے، تو میں رسول اللہ کی حدیث سن کر پڑھ کر اپنے امام کی بات کو کیسے چھوڑوں؟ میرا سوال صرف ایک ہے، کیا امام کا مرتبہ اور درجہ اور ان کی بات کا درجہ رسول اللہ سے اوپر والا درجہ ہے یا ایک امتی کا درجہ ہے؟ خود ہی سوچیے، رسول اللہ کا درجہ سب سے اونچا ہوتا ہے، سب سے اونچا،
جب آپ نے رسول اللہ کہہ دیا تو پھر کسی کی بات، کسی بادشاہ کی بات، کسی امام کی بات، بلکہ سب سے بڑا مرتبہ ماں اور باپ کا، اگر رسول اللہ کی بات ایک طرف ہو، ماں اور باپ کا حکم اس کے خلاف ہو، تو کس کی بات مانیں گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں صرف ایک بات عرض کر دیتا تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ رسول اللہ کی باتوں کا جواب نہیں دیا جاتا، آپ کی احادیث کو رد نہیں کیا جاتا، آپ کی احادیث کا اماموں کی بات کے ساتھ تقابل اور مقابلہ نہیں کیا جاتا، بلکہ محمد الرسول اللہ کی بات اور حدیث سن کر ایمان کا تقاضا اور شرط یہ ہے کہ سمعنا و اطعنا، سن لیا ہے اور میں نے مان بھی لیا ہے۔ اگر یہ انسان کے جذبات نہ ہوں تو پھر اس کے اندر ایمان بھی نہیں رہتا۔ صرف ایک بات سنا دوں، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عظیم محدث ہیں، عظیم محدث ہیں، اور جنت کی خوشخبریاں ان کے باپ کو بھی ملی، عمر بن خطاب کو، اور ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بھی ملی رضی اللہ تعالیٰ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لوگ فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خواب بیان کرتے اور آپ اس کی تعبیر کرتے، تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ اللہ کرے مجھے بھی کوئی خواب میں بھی دیکھوں اور میں بھی فجر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر پوچھوں۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے خواب دکھائی دیا، کیا یہ میں ویسے ان کی عظمت بیان کرنے کے لیے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے وہ بیان کرنے لگا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ نے مجھے جنت دی اور سفید ریشم کا ایک قالین تھا، میں اس کے اوپر بیٹھا تو وہ قالین جنت کے سارے کونوں میں مجھے اڑا کر سیر کروا رہا تھا۔ کہتے ہیں میں نے پہلے تو اپنی بہن سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے یہ خواب آیا ہے تو مجھے اس کی تعبیر پوچھ دے۔ انہوں نے کہا آپ خود ہی پوچھو۔ کہتے ہیں میں بھی جھجکتا آپ کی مجلس میں حاضر ہوا تو میں نے کہا کہ ریشم کے قالین پر بیٹھا اور اس کو اللہ عز جلال نے ہوائی جہاز بنا دیا، ہیلی کاپٹر بنا دیا اور پوری جنت کی سیر کروا دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ تو بہت نیک آدمی ہے، تہجد نہیں چھوڑنی۔ کیا کہا؟ عبداللہ تہجد نہیں چھوڑنی۔ اللہ اکبر، یہ بیٹا ہے، اللہ ایسے بیٹے دے۔ اور باپ کون ہے؟ عمر بن خطاب ہے رضی اللہ عنہ۔ عمر بن خطاب کا نام سن کر ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ایک اسلام کی عظمت، اسلام کی قوت اور اسلام کی سطوت کا مظہر ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے جنت میں بڑا سفید محل دیکھا، میں نے پوچھا جبرائیل امین سے یہ کس کا ہے؟ تو کہنے لگے یہ عمر بن خطاب کا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اب کیا ہوا جو میں عرض کرنے لگا ہوں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے پوچھا کہ عبداللہ یہ تمتع جس میں عمرہ اور حج بھی کروں کہ عمرہ کر کے احرام کھول دوں پھر حج کا احرام باندھوں، کیا اس کی اجازت ہے؟ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ نے حج تمتع کیا تھا۔ اچھا، اس نے آگے سے کہا کہ آپ کا باپ عمر بن خطاب تو اس بات سے روکتے ہیں کہ تمتع نہ کرو۔ اب اس بیٹے کا جواب سن لیجیے۔
ہم رسول اللہ کی بات یہ سوچ کر ہمارا دل اس کو قبول نہیں کرتا کہ فلاں امام نے، فلاں عالم نے، میرے باپ نے، ان کا عمل نہیں ہے۔ کون ہے بڑا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پوری دنیا کے امام اور امتی اکٹھے ہو جائیں، ایک صحابی کے مرتبے اور عمر بن خطاب کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ ان کے علم کو، ان کی فقاہت کو، ان کی بصیرت کو، جن کے رائے پر اللہ قرآن اتار دیتا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ دیتے اور وہی مشورہ اللہ کا قرآن بن کر آسمانوں سے وحی کی شکل میں نازل ہو جاتا۔ 18 آیتیں ہیں، کتنی؟ 18 آیتیں ہیں کہ جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے قرآن بن کر نازل ہوئی۔ لیکن جب قال رسول اللہ آ جائے، حدیث رسول اللہ آ جائے، تو پھر سنیے ایک مومن کے جذبات کیا ہوتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کے باپ تو منع کرتے ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ جواب آپ بھی یاد رکھ لیں۔ انہوں نے آگے سے وہ قیمتی جملہ بولا جو قیامت کی دیواروں تک مومنوں کے لیے مینارہ ہدایت بن کر ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا رہے گا۔ محمد الرسول اللہ کا حکم چلتا ہے۔ اس کا کیا جواب؟ کہ حدیث سنیں اور کبھی سوچے جی یہ قرآن نہیں، کبھی سوچے یہ تو بعد میں لکھی گئی، کبھی سوچے جی عقل نہیں مانتی، کبھی سوچے جی ہم نے جس امام کو اپنا مقتدا مان لیا وہ امام اس حدیث کے مطابق فتویٰ نہیں دیتا، تو پھر ہم نے محمد وحی ہے، جو بولتے ہیں وہ سچ ہے۔ ہمارے دل میں کھٹکا پیدا ہو تو ہم نے اپنے دل کی اصلاح کرنی ہے۔ دو سنتیں ذکر کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ دو سنتیں اس امید پر آپ بھائیوں کے سامنے، دو فرمان، دو سنتیں کہ مومن کا جواب سمعنا و اطعنا ہوتا ہے اور کچھ نہیں آتا۔ سمعنا و اطعنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں فرمایا، صحیح مسلم میں فرمایا، تو کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے سمعنا، آگے اطعنا کہیں گے یا عصینا کہیں گے؟ سن لیا ہے ماننا نہیں، اور سن لیا ہے مان بھی لیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، کہ مومنوں کا صرف ایک جواب ہوتا ہے، خاموش بھی نہیں ہوتے، بولتے ہیں، اور صرف کیا بولتے ہیں کہ جب اللہ کا حکم آئے، اللہ کے رسول کا حکم آئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا بولتے ہیں؟ سمعنا، بھئی کہہ دیں آپ سمعنا، سن لیا، اور صرف کہتے ہیں اطعنا، مان لیا۔ نیت تو کر لو نا،
مان لیا۔ اور دوسری حدیث میں آپ کو وہ سنانا چاہتا ہوں، شاید عقل نہ مانے، شاید دل نہ مانے کہ جی ساری زندگی بڑوں کو دیکھا۔ وہ حدیث وہ ہے جس کو 25 صحابہ کرام نے بیان کیا۔ کتنے صحابہ نے بیان کیا؟ 25 صحابہ کرام نے، گارنٹی سے کہتا ہوں 25 صحابہ کرام نے بیان کیا۔ صحیح بخاری میں بیان کیا سیدنا عبداللہ بن عمر نے، صحیح بخاری میں بیان کیا مالک بن حویرث نے، اور صحیح مسلم میں بیان کیا وائل بن حجر، عبداللہ بن عمر اور مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ کیا بیان کیا؟ 25 صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا۔ آپ کی نماز کیسی تھی؟ صرف اتنا بتا دیں میرے بھائی اور بزرگ، اس کائنات میں سب سے خوبصورت ترین نماز کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی نماز پڑھ سکتا ہے؟ نہیں۔ اللہ کی بندگی اور نماز جو محمد الرسول اللہ نے پڑھی، سیدنا ابو بکر نے پڑھی، عمر فاروق نے پڑھی، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، کیا ان سے اچھی اور خوبصورت کوئی نماز پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا۔ آئیے یہ 25 صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو دیکھا جب آپ نماز شروع کرتے تھے تو رفع الیدین کرتے تھے، جب رکوع کو جاتے تھے تو رفع الیدین کرتے تھے، جب رکوع سے اٹھتے تھے تو رفع الیدین کرتے تھے۔ یہ رفع الیدین صرف ایک سنت ہی نہیں ہے، صرف ایک حدیث ہی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ فرق ہے، خط امتیاز ہے کہ رسول اللہ کی سنت اور حدیث کو ماننے اور پیار کرنے والا کون ہے اور اس سے نفرت کرنے والا کون ہے۔ یہ منہج کا فرق ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز میں ایک دین کر کے 10 انگلیاں اٹھاتے ہو تو اللہ عز و جلال 10 نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ 10 نیکیاں، اللہ اکبر، 10 نیکیاں، سمع اللہ لمن حمدہ، 10 نیکیاں۔ جب ایک نیکی نہ باپ دے گا، نہ ماں دے گی، نہ اولاد دے گی، نہ بیوی دے گی، تو ہم ایک ایک نماز میں کتنی نیکیوں سے محروم ہوتے ہیں۔ اور کہتے ہیں سنت ہے، سنت ہے۔ ہمارے ایک حدیث اور صرف ایک سنت کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ اعلان ہے، یہ اعلان ہے کہ میں آج کے بعد اگر کسی چیز کو سب سے مقدم سمجھوں گا تو وہ محمد الرسول اللہ کی سنت اور حدیث کو مقدم۔ ہماری اولادوں کو نیک بنا، اے اللہ جو ہم عبادت کر رہے ہیں اللہ اس کو قبول فرما، اے اللہ اپنے سامنے گڑ گڑانا رونا نصیب فرما، اللہ قرآن کی تلاوت، رات کی تراویح، تہجد اور صدقہ خیرات اللہ سب قبول فرما، اللہ اس ملک پاکستان پہ رحمت فرما، اللہ ہمیں اچھا اللہ کا ساتھ نصیب ہو جائے، شفاعت نصیب ہو جائے،
لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وصلى الله على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. سر کیا طبیعت ٹھیک ہے جی؟ السلام علیکم. سستی پہ گئی نیندر آ گئی. اچھا ریکارڈنگ کر دیں. ہاں جی ہاں جی. اپنا نمبر ہی دے دو پھر واٹس ایپ کر دیا کرو.